نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے کچھ دینی باتیں سنانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ اس کو غور سے سنیے تو اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کا نظام کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ موجود تھا، ابھی موجود ہے، اور یہ سب کچھ ایک دن آ جائے گا کہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن اس پہ گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، کہ یہ دنیا ایک دن میں ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد ایک نیا دنیا جو اس کو آخرت کہتے ہیں، ہم سب وہاں پہ جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ موجود ہوگا. یہ دنیا کی کوئی وجود نہ تھی، نہ کوئی نقشہ تھا، اور اللہ موجود تھا. اللہ نے چاہا تو اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا. اور اس لیے کہ اس نے اپنا خلیفہ بنایا، میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ ایک ایسا ذات ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں، لیکن اپنے بندے کو بھی اس نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا ساتھی بنایا. اگر ہم سوچ کر لیں تو اس بندے کو بھی زوال نہیں ہے. اس دنیا میں کچھ زندگی گزار کے تو آخرت منتقل ہو جائیں گی. آخرت کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، بھروسہ ہے. یہ دنیا اللہ نے بنایا ہے امتحان کے لیے، اور انسان کو بھی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم آخر میں اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ اس نے دنیا سے رحلت کی، تو ہم سے آخرت کی زندگی بھول گیا ہے. ہم بس اسی دنیا میں سوچ کر کے کہ یہی دنیا ہے، جس طرح کافروں کی وہ تمنا ہے، اور وہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم امیدری ہوں گے، پھر دنیا آخرت کی کوئی پتہ نہیں چلتا، اور نہ آخرت وہ مانتے. اگر آخرت وہ مانتے تھے تو وہ ایمان لاتے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا اور انسان کو کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی. اس لیے یہ قرآن اللہ کا کتاب الف لام میم سے لے کے والناس تک اگر آپ اس کو اسٹڈی کر لیں تو دنیا اور آخرت کی سب کے سب پروگرام اس میں درج ہیں.
میرے بھائی اور دوستوں، بدقسمتی ہمارا یہی ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم لوگوں نے ریس لگایا ہوا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے ہم آگے نکل جائیں. جس طرح گھوڑوں والا جو ہے نا، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گھوڑوں کا ریس لگاتا ہے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ بہت فوری محنت کر کے کہ ہمارا گھوڑا اور گھوڑوں سے آگے نکل کے ہمیں انعام ملے گا. اسی طرح انسانوں نے آج کل دنیا میں ایک ریس لگایا ہوا ہے. آخرت کی فکر کسی کے ساتھ نہیں. پہلے ہم اور پھر آپ لوگ اگر دینی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری، دکھلاوا، اس کے لیے کہ یار ہمارا شہرت ہو جائے، لوگ ہم کو اچھا بندہ کہیں. اس لیے اگر آپ نماز پہ نظر ڈالیں، حج زکوٰۃ پہ، جو نیکی کا کام ہے تو سب لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نام ادھر روشن ہو جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کو یہ چیز منظور نہیں ہے. اللہ صداقت چاہتا ہے، اخلاص چاہتا ہے کہ تم بندے میرے جو میرے حکم مان لو صحیح طریقے سے، جو میرا حکم ہے اور اللہ تعالی کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آپ چلیں، تب کامیاب ہوں گے. تو بات ہم سے لمبی چوڑی ہو جا رہی ہے. ابھی میں آتا ہوں. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیج دیا، تو سب سے بڑا احسان تو پہلا اللہ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں انسان بنا کے اور مسلم کے گھر میں پیدا کیے. تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم پورا زندگی ایک سجدے میں گزار لیں گے تو یہ احسان ہم پورا نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم غیر مسلموں میں پیدا ہوتے تو ہم تو اس مسلموں میں ہم نہیں آتے تھے. اللہ کے ہدایت کے بغیر اتنا آسانی سے نہیں آتا. میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت بڑا عظیم کلمہ عطا فرمایا ہے، جس کی معنی ہے، جس کا بول اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی لائق، کوئی عبادت کے لائق، کوئی مشکل کشا، کوئی کارساز، کوئی بچے دینے والا نہ دینے والا، کوئی رزق دینے والا نہ دینے والا، بارش برسانے والا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی تک ہوگا. آخر ہم کل نفس ذائقۃ الموت، زندہ سر لوگ ہیں، وہ اس دنیا سے رحلت کر کے چلے جائیں گے. تو میرے بھائی، یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ صرف ایک اللہ ہی کر رہا ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ خود قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ میں واحد لا شریک ہوں. پیغمبروں کو میں نے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرا تعارف آپ کے ساتھ کر لیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اٹھا کے اس کو اسٹڈی کریں، اس کے معنی سیکھ لیں اور ہم اس مقصد پہ پہنچ جائیں کہ یار انسان کا مقصد کیا ہے، حیثیت کیا ہے، کس لیے اللہ نے انسان کو دنیا کو پیدا کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کو تب حقیقت سامنے آ جائے گی کہ آپ قرآن کو پڑھ لیں، حدیث کو سامنے لے کے اس کو پڑھ لیں.
میرے بھائی اور دوستوں تب پتہ چلے گا۔ ہم لوگوں نے آج بچوں پہ انگریزی تعلیم اور دنیا کے لیے راتوں رات اس کو اٹھاتے ہیں، اسکول کو بھیجتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں ہم جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے وہ ہم نہیں کرتے۔ کبھی ماں باپ نے بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا، کبھی کسی خاوند نے اپنے بیوی کو نماز کے لیے صبح نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی نے اپنے خاوند کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کلمہ جو ہے نا، یہ عظیم کلمہ ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ یہ نفی کرتا ہے، صرف اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیر کے طریقوں میں ناکامی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا سب سے بڑا فضیلت یہ ہے کہ جس بندے نے یہ کلمہ صدق کے دل سے پڑھا تو اس پہ جنت واجب ہوئی، اور فرماتے ہیں حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ اس کلمے کو 100 بار پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا تو اس کا منہ یعنی سورج کی طرح چمکے گا۔ تیسرا فضیلت اس کا یہ ہے کہ بہت عرصے کے منافق، کافر، مشرک یہ پڑھ لے اور اسی وقت اس کے لیے موت آ جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر زندگی رہی اس کی تو اس کلمے کے نیچے زندگی گزاریں گے، پھر اس قانون کے تحت، اس ضابطے کی تحت جو ہم پر لاگو ہے اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھا فضیلت یہ کلمہ حدیث مبارک ہے کہ پورا کائنات ایک چاوڑی میں ڈال دیں اور یہ کلمہ دوسرا چاوڑی میں، تو اس کا وزن بھاری ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بہت عظیم کلمہ ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے، اور یہ دین ایسا دین ہے کہ اس میں کامیابی ہے ہمارا۔ پورا کائنات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی اور یہ امت پورا کائنات میں اللہ نے چنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا نبی جنت میں قدم رکھیں گے اور یہ امت جنت میں قدم رکھیں گے۔ جتنے امتیں ہیں وہ ہمارے پیچھے ہوگی۔ یہ کتنا بڑا سعادت ہے۔ لیکن آج کل یہ آخری زمانے کے مسلمان یہ بات نہیں مانتا، کیونکہ وہ تھوڑا نظروں سے دور ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان نے ہمارے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، دماغوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ بس یہ دنیا ہمیں بہت حسین نظر آ رہا ہے۔ چھوٹے بڑے بوڑھے سب اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بڑے لوگوں نے یہ ریس لگایا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ اگر کسی کا ایک کوٹھی، ایک بنگلہ ایبٹ آباد میں، تو وہ یہ شوق کر رہا ہے کہ میرا کالام میں بھی ایک بنگلہ ہو جائے، مری میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ حالانکہ پورا دنیا میں ہمارا ایک ایک بنگلہ، ایسا ہوٹل اور کمائی کے لیے سوچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سب کچھ فانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت مثالیں دی ہوئی۔ ایک دفعہ جا رہا تھا، صحابہ کرام اس کے ساتھ تھے، اور ایک بچہ پڑا تھا، بکری کا مردہ ہوا۔ ایک صحابی کو اس نے کہا کہ میرے دوست اس کو ذرا اٹھا لو، یہ کتنے کا ہے؟ تو وہ صحابہ نے کہا
یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا بچہ ہے بکری کا، اس کا تو نہ گوشت کھانے کا ہے نہ اس کا یہ چمڑا، یہ تو ہمارے طبیعت کے خلاف ہے، اس کا کھانا بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستو، اس دنیا کو اسی طرح سمجھو کہ یہ دنیا ایک بکری کی جو یہ بچہ مرا ہوا ہے اسی طرح ہے، یہ ایک دن سب حصے جائیں گے اور یہ ادھر رہ جائیں گے سب کچھ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ کو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آج آخری اور یہ آخری دور ہے، اور علماء کراموں کی گلے بیٹھ گئے، تبلیغی حضرات تک گئے، لیکن کسی پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت نیچے گرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھائی جو آپ کو کچھ نہ کچھ دعوت دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ یہ موبائل جیسا، اس طرح موبائل میں چارج کم ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا اس کو چارج کرتے ہیں تو وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم شکر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن آج ہر ایک مسلمان میں آخرت کے لیے چارج ختم ہوا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعوت کی کام تیزی سے کریں، خواہ گھر میں ہو، محلے میں ہو، گاؤں میں ہو، جہاں پر بھی ہو۔ کامیابی ہمارا اس میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتحبون اللہ۔ میرے بھائیو، آپ لوگ اچھائی کی کام کریں اور دعوتیں دیں، خود بھی اچھا کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے، اور اللہ پہ مکمل ایمان رکھیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج جو تبلیغ والے حضرات جگہ بجگہ پھرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اور آپ سب جنت کے قابل بن جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دین کے لیے ہمارے انبیاء نے، تابعین نے، علماء کراموں نے بہت قربانی کر کے یہاں تک پہنچا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس نے اپنے بچے، مال حال سب کچھ چھوڑ کے اور شہادت نوش کیے۔ آپ یہ واقعے برائے مہربانی کر کے آپ لوگوں نے بچوں پہ بہت تعلیمیں، لندن تک آپ اس کو پہنچاتے ہو اور بھیجتے ہو۔ تو میں ایک سوال آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بچے جو ہیں وہ موبائلوں میں بس مصروف ہیں، چھوٹا بڑا ہر ایک نے بس موبائل رکھا ہوا ہے، اور دین کے جنازے نکل رہے ہیں اور دین کے پیچھے مذاقیں اڑ رہی ہیں، کسی کا پرواہ بھی نہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت تاوان اس دنیا کے لیے کیے، بہت خرچے کیے، بہت پیسے آپ لوگوں نے اڑائے، لیکن خدا کے لیے یہ دو کتابیں بہت ضروری ہے۔ اور آج تو ہر ایک گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا گردہ پڑا ہے کہ اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ کوئی اس کو جب اٹھاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو اس سے گردہ نکلتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے اس کلام کو انسان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا رسی ہے۔ جس مسلمان نے اس رسی کو پکڑ لیا تو وہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ افسوس اس بات کی ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے قرآن کو ایک دوسرے کو جب 3-4 ایک طرف سے مار لیتے ہیں، 3-4 دوسرے طرف سے، تورا کے وقت ہم قرآن کو یاد کر کے اس کے درمیان رکھ لیتے ہیں، یا دلہن کسی ایک گھر سے دوسرے گھر شادی کے وقت اس کے ساتھ ہم ڈولی میں چوپانے کا کیا اس میں رکھ کر اس کے ساتھ لے جاتے ہیں، صرف پھر وہاں پڑا رہتا ہے بس
لیکن راستے کے لیے اس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یا جب انسان مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار 10-15 قرآن رکھ کر اور یہ قبرستان میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ باتیں جو ہے نا، ان سے ہم گریز کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام میں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک یہ پہنچائیں۔ میرے بھائیو، ایک اچھی بات جو ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ بولنا 100 سال نفل کی ثواب آپ کے عمل نامے میں درج ہوتے ہیں۔ دوسرا جب سنتا ہے تو اس کو بھی 100 سال کی نفل کی ثواب اللہ جل شانہ اس کے عمل نامے میں درج کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دین بہت مشکل سے ہمارے اور آپ کے گھروں تک آئی ہوئی ہے۔ ان کے لیے بہت سے قربانیاں صحابہ کراموں نے اور علماء کراموں نے دیے ہوئے ہیں۔ تبی تابعین کے پیچھے لاکھوں اربوں یہ علماء کرام شہید ہوئے ہیں، ابھی بھی شہادت نوش کر رہے ہیں اور سر کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جتنے حق پرست علماء کرام ہیں سب یہی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ مسلمان کی اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ باقی یہ سب کچھ جو نظر آتا ہے یہ بکواس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا والے کتنے بینک، کتنے جاگیر، انہیں جہازوں تک ان کی ہے، لیکن ان کو آرام نہیں آتی۔ وہی عدالتوں میں اور وہی دنیا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور روتے ہیں، ہمیں ووٹ دے دو، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے۔ میرے بھائیو، جیتنا اس میں نہیں ہے۔ ادھر تو آپ جیت لیں گے، لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ وہاں تو ہار جیت اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ کے بہت سے کوٹیاں ہیں، بہت سے محلات ہیں، بہت دولت ہے آپ کے ساتھ تو آپ کامیاب ہو گئے۔ نہیں، وہاں پہ عمل، نیک عمل صالح دیکھنا پڑے گا۔ جس بندے نے آگے کچھ بھیجا ہو، ساتھ لے گیا ہو، تو وہ کام آئے گا، نیک عمل جس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، باتیں تو دین کی اگر ہم پورا سال لگے رہیں تو ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل شانہ نے کلمے کے بعد نماز کا حکم بہت ضروری فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا مثال ایسا ہے کہ جس بندے کا تنا ہو اور اس کا سر نہیں ہو۔ اور سب سے پہلے نماز کا حساب آخرت میں ہوگا، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ سارے تحفے یہاں پہ ملے ہیں، اور یہ نماز اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ عرش سے اوپر وہاں پہ دیا ہے، شب معراج پہ وہاں پہ اس کو موصول ہوا ہے۔ تو یہ اس کی حیثیت ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ ہے، اور قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھیں۔ سورہ یہ پارہ نمبر 18 اس میں پہلے جو آیات ہیں اس میں یہی بات نازل ہوئی ہے۔ آپ اگر قرآن کو اٹھا لیں، جو سمجھنے والے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے۔ اس میں یہی آیات ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گیا یقیناً وہ مومن جس نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔
تو میرے بھائیو اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگ جو ہے فضول لایانی چیزوں سے پرہیز کریں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. تیسرا فقرہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور آپ لوگ زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد آ جائے تو پورا دنیا پہ بادشاہی کریں گے، اور اگر صحیح طریقے سے یہ زکوٰۃ نکال دیں تو میرے بھائی اور دوستو کوئی غریب آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو امتحان آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ہوا چلی ہے، اللہ اپنا طاقت دکھا رہا ہے. لوگوں سے بھول گیا تھا، ابھی کافروں کو بھی یاد آ گیا کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے. ایک ایسا ذات ہے کہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی ہمارا سب کا اللہ ہے. تو میرے بھائی دوستو ابھی تو کافروں کو بھی ہوش آ گیا. تیسرا فقرہ جو ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آج کل کیسی حفاظت ہو رہی. اللہ اکبر. بعض بے غیرت لوگ ایسے نکلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جسم اور میری مرضی اور تیری جسم تیری مرضی. یہ سارا بکواس ہو رہا ہے. یہ اللہ کا امانت ہے، یہ پردے میں رکھو. اللہ نے اس لیے قرآن میں اس فکروں کو نازل کیا، اس آیاتوں کو نازل کیا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ اپنا شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ رکھیں، تب کامیاب رہیں. آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیوی ناراض نہ ہو، بیویاں انہوں نے کیسے لباس شروع کیے ہیں. مغربی دنیا کے چالوں پہ چل رہے ہیں. جو فلم دیکھتے ہیں، جو ڈرامہ دیکھتے ہیں، انڈیا کا جو مشہور سنگر یا وہ کنجری جس طرح ڈانس کرتی ہے، جس طرح لباس پہنتی ہے، اس کا نقل کرتے ہیں. میرے بھائیو افسوس کی بات ہے. بہت مسلمان کے لیے یہ کام بہت غلط ہے. ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ روشنی ڈالنا چاہیے، اس پہ نظر ڈالنا چاہیے کہ کس طرح زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور اس کی بیویوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لاڈلی بیٹی تھی اس کی، اور وہ قصہ تو بہت بڑا ہے. اس میں اتنی حیا تھی کہ جب مرنے کا ٹائم آ گیا تو اس نے وصیت کی اپنے رشتہ داروں کو کہ میرے جنازہ اگر آپ پڑھتے ہو، مجھے قبرستان لے جاتے ہو، تو اسی طرح مجھ پہ پردہ کچھ ڈال دو کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی صحت کس طرح تھی، بڑے قد کی تھی کہ چھوٹے قد کی تھی. تو یہ جو ہم آج کل یہ زنانہ جتنے ہیں فیمیل جو ہم بتا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو چارپائی کے اوپر ایک جنگلہ جیسا ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، تو اس وقت سے یہ شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. کیسے غیرتی بندے تھے. انہیں مرنے کے بعد بھی اس نے اپنے حیا کی خیال رکھی. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کوئی بیوی کوئی بیٹی دوپٹہ سر پہ نہیں ڈالتی. تو میرے بھائی اور دوستو تھوڑا سا نقل تو اس لوگوں کی بھی کر لینا
جو جنت کا راستہ ہے ہمارے لیے، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، مرنے کا کوئی پتہ نہیں، سیکنڈ سیکنڈ کی بات ہے۔ ہمارا ایک دوست دوسرے دوست کے لیے مرکوسی کے لیے گیا تھا اور اس کے ساتھ مصافحہ کر کے اس کے لیے دعا کیا، جب اٹھ گیا تو وہ بیٹھک کے ساتھ، کمرے کے ساتھ، دروازے کے ساتھ گر پڑا اور ہارٹ اٹیک اس پہ آ گیا۔ بیمار زندہ بیٹھا ہوا تھا اور ٹھیک ٹھاک بندہ جو ہے اس کے گھر سے اس کی لاش نکلی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان کی تو یہی حیثیت ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس کو ذرا سوچ لیجئے آپ کہ کتنا زندگی ہے ہمارے ادھر۔ 1000 سال ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی 1000 سال سے زیادہ زندگی تھی، پھر بھی اس نے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی۔ اسرائیل علیہ السلام جب آیا تو کہا کہ دوست آپ کا ٹائم پورا ہوا، لیکن آپ نے اس دنیا کے لیے تو کچھ نہیں کیا ہے، کوٹھی تک آپ نے نہیں بنایا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی میں آپ کے انتظار میں تھا، تو اس کی وہ آواز اس طرح تھی، جس طرف سورج نکلتا تھا اس طرف وہ پردہ ڈالتا تھا، جب سورج اس طرف تو اس طرف، یہ اس کی آبادی تھی، یہ اس کا گھر تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، اور 950 سال اس نے دعوت دی، اسی طرح قوم نہ ماننے والی قوم تھی، تو اس نے آخر میں پھر بد دعا کی، تو اللہ نے اس پہ ایسا عذاب نازل کیا کہ یہ دنیا کو صفحت سے ہٹایا۔ اس کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب تم ایک کشتی بنا لو، تو وہ جب کشتی بناتا تھا تو لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جس طرح آج کل کے لوگ جو ہے دین کے پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، اپنے شکلوں پر نخرے کرتے ہیں۔ اللہ نے صحیح طریقے سے بنایا ہوئے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اس قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قسم کھاتے ہیں شیر پہ اور درختوں پہ، زمانے پہ، کہ میں نے انسان کو بہت اچھی طرح سے بنایا، اچھی شکل اور صورت دی ہے۔ آج کل یہ لوگ جو ہیں، کوئی اپنی شکل سے بندر بناتا ہے، کوئی ریچھ بناتا ہے۔ آج کل جو نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی یہ جانوروں کی طرح، اس طرح یہ سرکش جانور کو جو لوگ، یہ زمیندار لوگ ادھر وہ پیدوار جیسا ڈالتا ہے، اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں عاجزانہ آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ اس چیزوں سے بعد آئیں، ورنہ عذاب شوری ہوئی ہے، اور یہ قیامت کا آغاز ابھی ہو گیا ہے، بہت کم وقت رہ گیا، اور اگر ہم نے نافرمانی اسی طرح جاری رکھی تو واللہ العظیم، اس عذاب کے پیچھے دوسرا عذاب، دوسرے کے پیچھے تیسرا عذاب، یہ ہم پر عائد ہوگی، اور ہم ادھر سے ناکام چلے جائیں گے، اور پورا کا پورا زندگی جو ہے، ابداً ابدا زندگی، وہ ہمارا خراب و تراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ کو یہ وصیت اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کو پکڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، تو انشاءاللہ ہم سب مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دنیا ایسا بھی اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ مسلمان کے لیے جہنم ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کچھ وقت کے لیے اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو رزق اللہ دے رہا ہے، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ نے فرمایا
کہ میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور رزق دینے والا میں ہوں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پہ جتنا زندہ سر ہیں سب کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کو دیکھو، ان کی نہ کارخانے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، چونٹی سے لے کر بڑے بڑے یہ مچھلیاں دریاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پورا دنیا کا بادشاہ تھا، اور اس نے ایک دن دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دن میں یہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، تو اللہ کے ساتھ اس نے رابطہ کیا کہ اللہ میں یہ مخلوق کو ایک دن روزی دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا دے دو، تو اس نے پتہ نہیں کتنے دن یہ طعام تیار کیے، اور صرف ایک مچھلی دریا سے نکلی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو اس نے ایک نوالا کھایا صرف، یا 2 نوالے اس نے کھائے، سارا طعام ختم۔ تو مچھلی سے کہا کہ آپ کا گزارا ہو گیا کہ نہیں؟ تو مچھلی کہنے لگا کہ پہلا ہم 3 نوالے کھاتے تھے، آج پتہ نہیں کیسے ہاتھ سے ہمیں روزی ملی تو ہم نے 2 نوالے کھائے، پورا پیٹ نہیں بھرا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر، پورا دنیا کا بادشاہ، اس کا تخت ہوا پہ چلتا تھا، اور اس وقت اس میں کوئی علماء فرماتے ہیں 3 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، اسی طرح فوج وغیرہ سب کچھ، اور یہ 6 لاکھ یا 3 لاکھ کے برابر کرسیاں، یعنی پورا آدھا بادشاہی اس پہ سٹتا، اور وہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، اور جنوب سے شمال تک آتا جاتا تھا اللہ کے حکم پہ۔ تو میرے بھائیوں، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق ہمیں دیں گے، آپ اتنا فکر نہ کریں۔ جب روزی ختم ہو جائے گی تو ہم مر جائیں گے، بس وہاں پہ تو نہ مرنا ہے، نہ بیماری ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ پانی کی، نہ دودھ کی، نہر کی شاخیں ہوں گی، یہ شاد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، سب کچھ وہاں پہ منہ میں آپ کو ملے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں پہ تھوڑا سا تکلیف برداشت کر کے ہم بہت سے خوشیاں وہاں حاصل کر لیں گے، اور اگر ہمارا یہ ایمان رہا کہ ہمارا روزی دکان میں ہے، مکان میں ہے، نوکریوں پہ ہے، تو یہ فضول بات ہے۔ آج ایک امتحان ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، صرف میں یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جاگیردار اور یہ وڈیرے اور لٹیرے، جن کی اپنے جائیدادوں کبھی پتہ نہیں ہے، تو برائے مہربانی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقے نکال کے ان غریبوں پہ تقسیم کریں۔ یہ تکلیف 1 ماہ، 2، 3 ماہ ہوگی، پھر ٹل جائے گی۔ یہ ہمارے عملوں کی سزا ہمیں اللہ دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ کی فرمان برداری شروع کی اور ہم نے توبہ نکال کے اللہ کو رجوع ہو گئے، تو انشاءاللہ ہم کو معافی ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ معافی پہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جلدی معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑے لوگوں کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے اس دور میں۔ صرف حکومت گناہگار نہیں، حکومت ہمارا کمزور ہے، یہ خزانے لٹیروں نے لوٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
یہ غریبوں کا خون انہوں نے جوسا ہے اور ہڈیاں تک انہوں نے کائی ہوئی ہیں. ایک ایک ذرے کا حساب انشاءاللہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ دنیا اینڈ میں جا رہی ہے ابھی. شاید اس کے پیچھے کوئی دوسرا مرحلہ جاری ہو جائے، تیسرا. لیکن ہمارا ایمان جو ہو اس بات پہ ہو کہ اللہ کے حکم سے بغیر کوئی چیز ہم پہ انشاءاللہ دخل نہیں کرے گا. یہ ہم مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بیماری کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ہم اس کے ساتھ لڑیں گے اور حکومت کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ڈاکٹروں کے ساتھ لڑیں گے اور حکومت کے جتنے کارندے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑائی کٹائی کریں گے. یہ کام بہت غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے زاری منت، اللہ سے مانگنا. اللہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ سب کچھ میں آپ کو دوں گا، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ عمل پہ ہے. وہ عمل پہ ہمیں ملے گا. عمل ٹھیک ہو تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اگر شیطان کا راستہ اختیار کیا تو دوزخ تیار ہے. اس لیے وہ ایک شاعر بہت اچھا خوب شاعری کر رہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری. میرے بھائیو، سب کچھ عمل سے ہے، اور عمل ایسا عمل کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، دکھلانے کے لیے نہیں. آج کل تم سب لوگ دیکھ رہے ہو ختم القرآن جس مسجد میں ہوتا ہے تو اس پہ لڑیاں، اس میں 6 مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر پہ یہ صحابی گزرا ہوا ہے جو جنت البقیع کے درمیان میں دفن ہے، اس کا قبر مبارک ہے ادھر. تو وہ 2 رکعتوں میں قرآن ختم کرتا تھا. تو اس کو تو کسی نے نہ ہار ڈالا ہے، نہ اس پہ چائے پلائی ہے، نہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ یار آپ نے تو ختم کر دیا. اور میرے بھائیو، آج جو ہم یہ ریاکار لوگ جب ختم کر لیتے ہیں تو پورا دنیا ادھر جمع ہو کے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. مسجدوں میں 6 اور ہوٹل بن جاتے ہیں مسجد سے. یہ کام جو ہے نا یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. یہ آپ کو ٹکٹ تو نہیں ملا جنت کا کہ بس تم نے ختم کر کے. آدھے لوگ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم کے رات ادھر کھڑے ہو کے دوسری رات بھی آدھا مسجد والے جو ہے وہ چلے جاتے. افسوس کی بات ہے. یہ قرآن تو پورا عمر کے لیے ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ پورا عمر تم اس کو پڑھو. باقی جو چیز آپ پڑھتے رہیں اس سے دل بھر جائے گا. لیکن قرآن شریف کا موجزہ یہی ہے کہ وہ اگر آپ دن میں 2 دفعہ بھی ختم کر لیں تو آپ کا دل اس سے نہیں بھرتا. میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچ کر زندگی گزاریں. ابھی تو موت بالکل سر پہ کڑی ہوئی ہے ہمارے. میرے بھائی اور دوستو، سوچ کرو، ذرا ہوش سے کام لو. حکومت کے ساتھ ضد اور کینہ مت کرو. رزق اللہ دے رہا ہے. حکومت کے جتنے کارندے ہیں، خواہ جتنے ادارے ہیں، جتنے فورسز ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں سارے. کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا چاچا، کسی کا رشتہ دار. گرائی والے تو ایک نہ ایک فورس میں ہوتا ہے نا. یہ بھی یہ سروں کا نذرانے پیش کر کے سرحدوں پہ یہاں پہ ڈیوٹیاں. ہم آرام سے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور یہ ساری رات ہمارے حفاظت میں پھرتے ہیں. یہ بھی ہماری طرح بندے ہیں. تو ان کے ساتھ ضد کینہ اور لڑائی یہ بھی بنیاد چیز ہے. اس سے گریز کریں. میرے بھائیو، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، یکجہتی سے رہیں. میرے بھائیو اور دوستو، میں علماء کرام کو بھی یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، ذاری منت کرتا ہوں
کہ ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے اندر لوگوں کو پنسایا ہوا ہے، کتنے کتنے فرقے بن گئے، اور ہر ایک جگہ پہ لڑائیاں، مناظرے۔ اللہ سے ڈرو۔ دو پیسوں کے لیے عوام کو تم لوگوں نے عاجز بنایا، وہ سمجھتے نہیں کہ ہم کس راستے پر چلیں۔ جو حکم اللہ کا ہے، صاف ستھرا قرآن اٹھا دو، کسی مفتی سے پوچھ لو، اگر ایک نہیں دوسرے سے، تیسرے سے۔ آج کل الحمدللہ ہر ایک جگہ پہ ایک مفتی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ وہ ہر ایک کے سامنے ہے، اس سے ہم فائدہ لے لیں۔ ہم ہر ایک چیز کا نقل کرتے ہیں، انڈیا کے سنگروں کے نقل کرتے ہیں، مغربی دنیا والوں کے نقل کرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور رسول ہمیں کہتے ہیں اس کا نقل ہمیں نہیں آتا، اس کا طریقہ ہم نے کبھی اس کا نقل نہیں کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کی شادیاں، اس کے نماز، اس کا خیرات زکوٰۃ، اس کا حج، پورا زندگی میں اس نے ایک حج ادا کیا ہے۔ ادھر ہم جس کو موقع ملتا ہے اور پیسے اس کے ساتھ ہوتے، ہر سال حج، ہر سال حج۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ناراض مت ہو۔ جتنا حلال اور حرام کی جو بات ہے، جب تک حلال کا پیسہ نہ ہو اور حلال کی کمائی نہ ہو، یہ یاد رکھو کہ کسی کا نماز قبول نہیں ہوتی، کسی بندے کا حج قبول نہیں ہوتی، کسی بندے کا زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ یہ آپ مولوی صاحبانوں سے پوچھ لے، علماء سے پوچھ لے کہ جہنم میں ضرور جانا ہوگا ان لوگوں کا جن کا پرورش حرام مال سے، اور جو گوشت، جو خون، جو جسد حرام سے بنا ہو، اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں ان حضرات کو پھر دوبارہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے غریبوں کے حق مارے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کچھ ایسا کچھ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں، یا کوئی رشتہ دار آپ کے کام آئے، کوئی بچہ کام آئے۔ صرف وہ کام آ جاتے ہیں جو آپ نے ادھر صدقہ جاریہ کنواں نکال دیا، اور دیندار بیٹا آپ سے رہ گیا، بیٹھی رہ گئی، اور آپ کے پیچھے دعائیں کرتے رہیں، یا مسجد میں آپ نے حلال پیسے لگائے، مدرسے میں لگائے، طالب علم پہ لگائے، انشاءاللہ وہ مٹی کے صندوق جو ہیں وہاں پہ آپ کو کام آ جائیں گے، باقی کوئی شے وہاں کام نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اچھے بچے تو وہ جو ہے اس دور میں اچھے بچے کس طرح بنیں گے جب ہم اس کو قرآن کی تعلیم نہ دیں، فضل اعمال، فضل صدقات اور دینی کتاب کے حوالے ہم اس کو نہ دیں، اس کو ہم تبلیغ نہ کریں، تو کس طرح اچھا بچہ بنے گا؟ آج کل کے بچے تو اللہ معافی دے دیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کے جنازے اٹھ گئے اور مکمل بغاوت ہو رہی ہے دین کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج کل جو بچے، ان کو بھی مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہ بڑی زندگی جو آنے والی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے ذرا سوچ کر لیں۔ یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جوانی کا جو عمل ہے وہ سونا ہے، اور بڑھاپے میں جو عمل، نیک عمل ہے، وہ چاندی، وہ گلٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ 3-4 بندے اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ بروز محشر اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ اس میں ایک نوجوان جس نے اچھی زندگی گزاری ہو، اللہ کا حکم
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنائیں، وہ ایک نیک سیرت نوجوان اور عادل بادشاہ اور سخی جو اللہ کے راستے میں اس نے سخاوت کیا ہو، یہ کچھ بندے جو ہیں یہ عرش کے نیچے ہوں گے اور بروز محشر 50,000 سال جو زندگی وہ قیامت کا دن ہے، یہ اس پہ اس طرح گزرے گا، علماء فرماتے جس طرح عصر کا نماز ایک مسلمان پڑھ لیتے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ کتنا بڑا سعادت ہے۔ تھوڑا سا زندگی در انسان تکلیف برداشت کر کے اور شیطان کی بات نہ مان لے تو بڑی زندگی وہ نعمت ہے جنت کی، اور دوزخ کی آگ سے وہ بچ جائے گا۔ دوزخ کا آگ جو ہے، یہ آگ اس سے 70 گنا دوزخ کی آگ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ آگ اس آگ سے امان مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حق اور سچ باتیں، ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا رزق کے بارے میں نے بات کیا تو صحابہ کہف 313 سال اللہ نے ایک غار میں زندہ رکھے اور ٹھیک ٹھاک اٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی بغیر روٹی بغیر رزق کے اللہ نے اس کے ساتھ پالا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دل میں کچھ آ گیا کہ یار انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زندگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 سال کے لیے سلایا، پھر اٹھایا، پھر زندہ ہو گیا۔ اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ ہے، وہ ایک مسجد میں حضرت ایک نبی کا نام مجھ سے بھول گیا، یہ یحییٰ علیہ السلام کا والد صاحب تھا، اس کے ساتھ کمرے میں، اور جنت سے میوے آتے تھے اور تیار میوے اس کو ملتے تھے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اللہ نے کیا تو فرشتوں نے اس کے گریبان میں پھونک مار دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اور اس کا پروگرام اللہ نے جاری کیا، اس کا نظام اللہ نے ایک درخت کے نیچے کر دیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ 3 چیزوں کا یہ نوٹا ناٹی انسان جب ماں کے پیٹ میں جب سانس لے لیتا ہے تو ایک اس کی رزق جتنا مقرر ہو وہ فرشتے لکھ لیتا ہے، اور جتنے سانس ہو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور جتنے جگہ پہ وہ قدم رکھتے ہیں وہ فاصلہ جہاں پہ وہ قدم رکھتا ہے وہ نوٹا ناٹی وہ فرشتے کر دیتے۔ جب موت آ جاتی ہے تو سانس بھی گنتی پر ہے۔ اوپر اگر اللہ نے سانس لیے جانے کا حکم کیا ہو تو اوپر کٹ جاتا ہے، اگر سینے کے اندر ہو تو سینے کے اندر کٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس پہ یقین کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ رزق اللہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے وقت وہ ظالم بادشاہ جو اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو وہی دور میں پیدا ہوا جو کاہنوں نے اس کو کہا تھا، جادوگروں نے، کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے گا اور آپ کا تختہ وہ الٹا دے گا۔ تو اس نے پتہ نہیں 70,000 اس طرح بچے، اس طرح یہ عورتیں ذبح کر دیے، قتل کر دیے۔ اس کے باوجود وہی دور میں، وہی حالات میں، اور وہاں پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ ماں نے لے کے ایک غار میں اس کو رکھوا دیا، اور جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ اس کا پرورش ہوا۔ تو اس کو یہ رزق کون دے رہا تھا؟ اور پھر آگ کے ساتھ نمرود کے ساتھ مقابلہ اس کا ہوا کیا سب کو یاد ہے۔ اس نے دنیا کا جہنم تیار کر کے اس میں ڈال دیا،
تو اللہ نے وہ آگ کو گلی گلزار کر دیا، اور اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈے ہو جاؤ، اتنا کہ ہمارا دوست ہمارا حبیب کو آرام آ جائے۔ تو یہ نظارہ نمرود کی بیٹی نے دیکھ کر اس نے بھی ایمان لایا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے واقعے ہیں، یہ کوئی قصے مصے نہیں ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان اس پہ رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کل جو تھوڑا سا تکلیف ہم پہ آیا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، توبے نکالنا چاہیے۔ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں غلط، تو اس پہ ہم کو ندامت کرنا چاہیے، تو اللہ راضی ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ تکلیف ٹل جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں آ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد نقل کی گئی ہے کہ اس نے وضو بنا کے مسجد پہ تشریف فرما ہوئے، تو اس کا گھر مسجد کے ساتھ نزدیک تھا، تو اس نے کہا میں نے تھوڑا سا کان رکھ دیا، وہ تھوڑا سا اس پہ خفگان ظاہر ہو گیا تھا اس کے شکل پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض نظر آتے تھے، تو صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہی بات کی کہ میرے دوستو، جبرائیل علیہ السلام آیا تھا اور اس نے یہ فرمایا کہ اپنے یہ دوستوں کو کہو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرو، خود بھی اچھے کام کیا کرو، دوسروں کو بھی دعوت دیا کرو، ورنہ ایسا ایک وقت آ جائے گا کہ تیرے امت جو ہے دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، اور ہم سے مدد مانگیں گے، ہم اس کی مدد نہیں کریں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کل وہی دور آیا ہوا ہے ہم پہ، ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ طائب ہو جائیں، اور اس طرح توبہ نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک قوم تھا، اس نے کہا کہ ہمیں لے جاؤ، اللہ اپنی آواز پہ ہمیں دعوت دے رہے، تو کوئی طور پہ لے گئے، تو انہوں نے ادھر کان رکھ کے آواز آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام حق اور سچ پیغمبر ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پتہ نہیں کون ہے، کوئی جادوگر وغیرہ ہے، کہ کیا اس کی آواز تھی کہ کس کی تھی، نہیں، یقین نہیں آیا۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہی ادھر جو پہاڑ تھے اس کو اٹھا کے ان کے سروں پہ نزدیک لے آیا۔ جب اتنا نزدیک لے آیا کہ ایک ہاتھ کے برابر تقریباً، تو پھر بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ تو پھر جب خوب نزدیک ہو گیا، مرنے سے تو ہر ایک بندہ ڈرتا ہے نا میرے بھائیوں، تو پھر انہوں نے کہا بس ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، یا اللہ یہ تو میرا امت ہے، میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں، اب اس کو چٹنی مت بنا، اس کو چھوڑ دیں، شاید یہ اپنے یہ گناہ پہ ندامت کر کے براہ راست آ جائیں۔ تو پہاڑ اللہ نے اس سے اٹھائی، تو پھر جب وہ پہاڑ اس سے اٹھ گئے، تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر وہ وہی کہ یار یہ تو ہمیں کچھ جادو مادو نظر آتا تھا، تو اس کے پیچھے دوسرا عذاب، تیسرا عذاب۔ تو اللہ کے ساتھ عذابوں کے خزانے اور رحمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں اور دوستوں، میں پھر بھی آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ابھی اللہ دے رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ابھی بھی آپ کو موقع ہے، یہ اس وقت یہ لیٹ ڈاؤن جو ہو رہا ہے، اس میں ہمیں موقع ہے قرآن پڑھنے کی۔ یہ 2 کتابیں جو میں نے بتائی، اس کو اسٹڈی کر لے، خدا کے لیے یہ پڑھیں، تو آپ کو کم از کم یہ دین اور دنیا اور آخرت کی فکر آ جائے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ انسان کو اللہ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کس چیز کے لیے پیدا کی ہے۔
اور یہ کب تک ہم رہیں گے؟ دنیا جب تک رہے گی، لیکن انسان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس میں اللہ کا راز ہے، اچانک جانا ہے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام جتنے ہیں ان کی عزت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دین جو یہاں تک پہنچا ہے، یہ علماء کرام کی بدولت سے اور ان کی قربانیوں سے آج جو میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں کر رہا ہوں ٹوٹے پوٹے، یہ سارے علماء کی برکت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء کی قدر کرو۔ علماء دین کے چراغ ہیں۔ علماء جو ہے منبر کے اور محراب کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراثی ہیں، اس کے مصلی کی میراثی ہیں۔ یہ ہمیں جو دین آیا ہوا ہے، ہم جو آج کل بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ علماء کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، اور جن لوگوں نے علماء سے محبت کی تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس مجلس میں، اس جماعت میں اٹھیں گے۔ جتنے حق پرست علماء ہیں ان کی تابعداری کرے، ان کا مدد کرے۔ یہ ان کی مثال، علماء کی مثال اور یہ تبلیغ والوں کی جو حق پرست تبلیغ والے ہیں، حق پرست علماء، ان کی مثال دریا جیسا ہے۔ جہاں پہ دریا بہتا ہو اور وہاں سے کھیت باغات سب سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح داغی اور عالم کی وجہ سے پورا دین پھیل رہا ہے۔ اور دوسرا مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں میں یہ قدرتی پل کہ درخت جو ہیں مثلا خوبانی، نشپاتی وغیرہ، بعض اوقات قدرتی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جو راستہ اس کے ساتھ نزدیک گزرا ہو تو بچے وغیرہ اس سے کچے بھی کھاتے ہیں، کیونکہ اس کا تو اصلی مالک اللہ ہی ہے۔ اور جو باغات لوگوں نے اپنے رکھی ہوئے، ان پہ مالی وغیرہ چوکیدار، تو یہ اللہ کے آسرے پہ ہوتا ہے، تو لوگ ان کو کچا، ان کی شاخیں بھی ٹوٹ لیتی ہے، اور 1 سال کے بعد اپنا ٹائم جب آ جاتا ہے تو پھر بھی وہ پل پکڑ کے اوپر آ جاتے ہیں، پل پکڑ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس لوگوں نے اس کی مار پٹائی کر دی اور بس وہ دوسری دفعہ پل نہیں کرتے ہیں، پھر بھی وہ پل پکڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اچھے لوگوں کی مثال، علماء کی مثال، دیندار لوگوں کی مثال بالکل یہی طرح ہے کہ لوگ ان کے پیچھے باتیں بھی کرتا ہیں، ان کی انسلٹ بھی کرتے ہیں، ان کے برے نظر سے اور کمزور نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ فرشتوں سے پوچھ لے، ان پہ رحمت بھیجتی ہے، ان پہ سلامیں بھیجتی ہیں، ان کی ایک ایک حرکت پہ فرشتے سلام کرتے ہیں، اور اللہ اوپر سے اس پہ سلام بھیجتی ہیں، رحمتیں بھیجتی ہیں۔ جہاں پہ دین کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں پہ دین کا مجلس ہو رہا ہو، مسجد ہو، جو جگہ بھی ہو، تو وہاں اس مجلس سے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہیں، اور اختتام کی بات یہ اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاس پیشی ہے اس کی ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ داستان سنا دیتے ہیں کہ ایک جگہ وہاں اس طرح ایک مجلس تھا، مسجد میں، دکان میں، گھر میں، مکان میں، خانقاہ میں، اور آپ کی ذکر فکر ہو رہی تھی، اور ایک دوسری جگہ دور دور سے لوگ آ کے آپ کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ فخر سے کہتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو آپ نے ہمیں کہا کہ یہ قتل و غارت کریں گے اور یہ دنیا میں جا کے نافرمانیاں کرتے ہیں، تو میں نے اپنے عزت کا قسم کھاتا ہوں کہ ان سب محفل کو میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ ہم پر اتنا غیرت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ نہیں جو ہماری طرح آج کل جو نوجوان طبقہ ہے، خدا کے لیے انہوں نے اپنے چہرے بگاڑ لیے، اور یہ چہرہ جو اللہ خود فرمائے کہ میں نے
اس کو اتنے اچھے چہرے دیے ہوئے، اچھی طرح انسان کو میں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ اچھے عمل کر کے، یہ چہروں کو اللہ ادھر نہیں دیکھتے، یہ عمل اور صداقت اور دلوں کو دیکھتے ہیں۔ چہرے جس طرح بھی ہو، یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ چہروں کا جو بازار ہے وہ بھی آخرت میں لگے گا۔ عورتوں کو جس طرح چہرے چاہیے انشاءاللہ ادھر ملیں گے، اور مردوں کو بھی۔ یہاں یہ کیا چہرے ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اس سے سورج کو شرم آتی تھی، اور وہ بھی اس دنیا سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ تو زلیخا بی بی نے ایک دفعہ صفت اس کے سامنے شروع کیا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے دوست، آپ کا چہرہ، آپ کے حسن جو ہے اس کو ہم ترس رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ چہرہ، یہ زلفان، یہ سب کچھ، یہ ہمارا حسن، یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن اس کے دل کے لیے کہ اس دنیا سے یہ تھوڑا سا پردے میں ہو کر وہاں پتہ نہیں کس طرح چہرہ ہوگا اس کا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ یہاں کے جتنے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ایک دفعہ ختم ہوگی، اور اصلی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اللہ آخرت پہ دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر میں اس بات پہ ذرا زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا آخرت کی طرف ذرا توجہ کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہم بھی بہت رحم اور کرم کر لیں گے۔ باقی آج کل ایک بیماری بہت زیادہ عام ہوئی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ حسد، کینہ، بغض اور یہ جلنا۔ جو بھائی دوست، جو رشتہ دار آپ سے تھوڑا سا آگے ہو جاتے دنیا کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے یا پیسوں کے لحاظ سے، تو اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کس طرح ذلیل ہو جائے۔ یہ بہت سخت بیماری ہے، یہ اس سے گندہ بیماری ہے نہیں۔ یہ آج کل کی جو بیماریاں ہیں یہ ٹل جائے گی۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے، کینہ، بغض اور دوسروں کو اس کی بے عزتی کرنا، اس کو جلنا، اور تو یہ ان کی جو علاج ہے نہیں، یہ انسان کو خود تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، یہ غیبت اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں، اور جو بندہ آپ سے تھوڑا سا مالدار ہو جاتے ہیں، یا اس کے ہاں تھوڑا سا روٹی اچھی مل جاتی ہے، اس کو ان کے بچے تھوڑا سا قابل ہو جاتے ہیں، اس کو نوکری مل جاتے ہیں، آپ ناراض نہ ہو۔ کم از کم رشتہ داروں کو تو یہ چاہیے کہ چلو اس سے تو ہم فارغ ہو گئے، اگر یہ بھی غریب اور ہم بھی غریب، تو یہ ہم سے مانگتے اور ہم ایک سے مانگیں گے تو یہ ہمارے ساتھ مدد نہیں کر سکو گی، میں ہم کے ساتھ، اس کے ساتھ، تو یہ کیا معاملہ ہوگا؟ تو چلو اگر ایک بندہ، ایک بھائی تھوڑا سا مالدار ہو گیا، اللہ نے اس کو کچھ دے دیا، تو ہم اس سے فارغ ہو گئے، ہم سے تو نہیں مانگیں گے نا، یہ خیال کیا کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ دے رہا ہے، عزت، ذلت، غریبی، امیری، بیماری، بچے دینا نہ دینا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا راز ہے اس میں۔ رزق جس کو چاہے تھوڑا سا دے دیتے ہیں، کمزور روزی، جس کو چاہے زیادہ سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو ہم آگے نظر ڈال دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ روشنی ڈال دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے ہاں تشریف لے گئے ان کے گھر، تو اس دن تھوڑا سا کمزوری کے ساتھ وہ اٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی آج تم ذرا کمزور نظر آتی ہو۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان،
آج تیسرا دن ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھائی، ہم بھوکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے بہت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کہا میری بیٹی میں نے بھی 1-2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں۔ یہ تھے 2 جہانوں کی سردار اور جنت خاتون، امام حسن امام حسین کی والدہ، جن کے روح سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہوئی ہے اور اس کی نکاح اللہ نے پڑھائی ہے اور اس کا روح اللہ نے خود لیا ہے، اور ایسی ہستیاں ان کی یہی حال تھی۔ آج ہم نے ایک دن فاقہ ہم نے نہیں کیا، ایک دن بغیر روٹی کی نہیں گزارے، کتنے چیخیں مار رہے ہیں، بازاروں میں ہاتھ تپائی، بازاروں میں جھگڑے، ایک دوسرے کو مارنا، حکومت کے جتنے کارندے ان کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ لڑائیاں۔ تو صبر جو ہے نا، صبر اللہ جو ہے، صبر کی جو باتیں ہیں ان سے قرآن بری ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی صبر والوں کی ہے۔ اللہ صبر والوں کو بھی صاحب بھی کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ تو وہ صبر یہی ہے کہ انسان پر بیماری آ جائے، فاقہ آ جائے اور کوئی تکلیف آ جائے، اس پہ صبر کرے۔ آپ ایوب علیہ السلام کی زندگی پہ روشنی ڈال دیں، کتنا بڑا ذل قدر پیغمبر۔ شیطان نے اللہ کو کہا ان کو آپ نے بہت زیادہ مال اور دولت دیا ہے، اس لیے آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، بچے دیے ہوئے ہیں، مال دیے ہیں، بیویاں دی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے شیطان، تم غلط ہو رہے ہو، میرے دوست جو ہے وہ میرا دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے دوست جو ہیں وہ کبھی کسی وقت میں بھی اس پہ خفگان نہیں آتا، وہ ناراض نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیو، اس سے اللہ نے مال حال، وہ بیوی، وہ بدن اور جو بچے تھے وہ وقفے سے لے لیے۔ ایسی بیماری اس پہ آ گئی، یہ جو بیماری ابھی پھیل رہی ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ 2 بیویاں تھی، ایک بیوی بھی چلی گئی اس سے، اور ایک بیوی اس کے ساتھ رہ گئی، اور وہ بیوی اس کے لیے خواری محنت کر کے اس کے لیے، اور تب تک وہ اللہ کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہا جب تک اس کی بیماری زبان تک آ گئی۔ تو پھر ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ ابھی تو یہ امتحان بس ختم کر دو، کیونکہ آپ کے ساتھ میرا جو ہے پروگرام ختم ہو جاتا ہے، میری زبان میں تو زبان سے آپ کو یاد کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس کی امتحان میں اس کو کامیابی دے دی۔ 2 چشمے نکل گئے، اس میں دونوں بیوی اور ایوب علیہ السلام نے نہائے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس سے زیادہ مال و دولت اور بچے دے دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے جو اپنے نبیوں پر یہ امتحان لائے تھے تو یہ ہماری سبق کے لیے، عبرت کے لیے لائے تھے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، یہ پورے کائنات میں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ اس کو نبی بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس دین کے لیے انہوں نے بہت سے قربانیاں دی ہیں، اور یہ دین ہمارے تک آ پہنچی ہے۔ ابھی ہم اس کے مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے یہ مذاق چھوڑ دیں، اپنے دین پہ جو ہے نا قائم رہیں، اللہ کا حکم مان لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا لیں۔ کم از کم اپنے یہ شکلیں تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لیں، کیونکہ قبر میں جانا ہے، وہاں جب ہم سے پوچھے گا من رب کما دینوں کا من نبیوں کا، تو ہماری شکل تو نبی کی طرح ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو ہونا۔ تو میں اس نوجوان جو یہ نئے بچے ہیں یہ تو نہیں سمجھتے، ان کو پھر ایک دفعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے چہرے جو ہے یہ نہ بگاڑیں، یہ داڑھی چھوڑ دیں صحیح طریقے سے، یہ بالوں کو ٹھیک کر دیں، یہ وہ ہندو اور وہ کافروں کی جو نقل و حرکت ہے ان کو چھوڑ دیں۔ واللہ العظیم، اللہ نے فیصلہ کیا ہے جس قوم کے ساتھ جس نے مشاہبت کی تو اس قوم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ میرے بھائی دوستو، آخر میں ہمیں یہ طارق جمیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نے بہت حوصلہ کیا اور یہ بہت عالم دین ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک خاص عالم ہے۔ پہلے دنوں میں جو لوگوں نے ان کی تھوڑا سا انسلٹ کیا ہے، میں بھی اس سے معذرت مانگتا ہوں اور اس کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں۔ اس نے وہ کردار ادا کیا جس طرح کردار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے شہر میں وہ بڑے سرداروں کے ساتھ ادا کیا تھا۔ آپ فضائل اعمال کو اٹھا کے پہلی صفحہ پہ یہ واقعہ پڑھ لیں کہ نبوت کے 10 سال بعد میرے خیال ہے اس نے یہ ارادہ کیا، طائف کے شہر چلا گیا اور وہاں 3 سردار تھے، ان کو دعوت دے دی تو ان بے غیرتوں نے مہمان نوازی کے بجائے ان کو ایسی باتیں کی کہ انسان سن کے اس کو رونا آ جاتا۔ ایک بے غیرت نے اس کو کہا پوری دنیا میں اللہ نے تم کو چنا کہ ہمارے پاس آ گئے نبی۔ دوسرے نے کہا کہ آپ اگر سچ نبی ہیں اور سچ کہتے ہو، یہ کلمے کی دعوت دیتے ہو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بات اگر ہم نہ مان لے تو ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور تیسرے بے غیرت نے کہا کہ میرا تو آپ کے ساتھ دعا سلام بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سردار وہ بے غیرتوں نے اس کے ساتھ کی، اور بغیر مہمان نوازی کے ایک پردیسی کا بھی کوئی بندہ جو ہے وہ مہمان نوازی کر دیتے، ایک مسافر کا بھی، اور اس سے واپس آ کے تو اور لوگوں کو دعوت وہاں پہ دے دی۔ انہوں نے بھی یہی جواب دے دیا کہ ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم آپ کا بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد پھر ان سرداروں اور ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، جہاں بھی جاتے ہو لیکن یہاں سے نکل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو اس کے پیچھے بچوں نے تاڑیاں بجائی اور پتھروں پہ وار کیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسا سورج تو اس سے چاند سورج شرماتے تھے۔ وہ جس راستے پہ جاتے تھے تو 24 گھنٹے اس راستے سے خوشبو جاتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جب جاتا تھا تو پتھر اور درخت سلام بھیجتے تھے، درخت اور پتھروں کی طرف سے السلام علیکم یا رسول اللہ آوازیں آتی تھی، اور وہ نبی کے پیچھے لوگوں نے تاڑیاں بجائی دین کے خاطر اور پتھر برسائے اس پہ، اور اس کا خون مبارک پیروں تک آ گئی۔ اور اس نے کیا کہا جب صورت تھوڑی سی سانس اس نے لے لی ایک جگہ پہ، وہاں پہ بھی اس کا خاندان کا ایک یہ جو بندہ تھا وہ رہتا تھا، ایمان اس نے نہیں لایا تھا اس وقت، لیکن اس پہ رحم آ گئی اور اس کو تسلی دے دی
اس دور میں اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، اور ایک فرشتہ جو پہاڑوں کی اور ہواؤں کی قدرت اس کے ساتھ ہے وہ بھی بھیج دیا، اور کہا کہ میرے حبیب کو کہہ دو کہ آپ کے ساتھ جو باتیں ہو گئی ان بے غیرتوں کی وہ ہم نے سن لیے، اور جو کردار آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کر دیا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اوپر سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے، حقیقت جو ہے حقیقت ہوتی وہ اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن ہم پر یہ کمرہ، یہ جگہ، یہ دیوار، یہ اپنے ہاتھ، یہ زبان سب گواہی دیں گی۔ یہ نہیں کہ ہم کدھر چھپے ہوئے ہیں، ہم پہاڑ میں ہیں، ہم غار میں ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ یقین بنا لو، تو تب آپ کا ایمان پکا ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان جو ہے وہاں تک پکے نہیں ہوتے جب ہمارا یہ یقین آ جائے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر وقت میں ہم رات میں، دن میں، پہاڑ پہ، زمین پہ، دریاؤں میں، دریا کے نیچے ڈوبے ہوئے لوگ، یہ آسمانوں میں اس طرح مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، پانی میں اس طرح مخلوق ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر ہمارے دل میں آ گئے تو ہم انشاءاللہ صحیح مسلمان بن جائیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو طارق جمیل صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش و قدم پہ جا رہا ہے، اور اس نے طائف کی وہ جو کردار ہے وہ تازہ کر دیا، اس کو میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ مدینہ جو مدینہ بنا ہوا ہے تو اس میں وہ اخلاص والے لوگ، ابھی ان کے قبریں یہ جنت البقیع میں ہے، کتنے ہزاروں شہداء وہاں پڑے ہیں۔ یہ مدینہ ایسا نہیں بنا ہے، یہ بھی ایک ایسا بازار تھا کہ اس میں کچھ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے یہ جو ہمارے بھائی ادھر سے چلے جا کے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو اپنی بیویاں ایک ایک اس کو طلاق دے کے ان کو حوالہ کیے، اپنے باغات، اپنے زمینیں، تیار غلے ان کو دے دیے۔ میرے بھائیو، ہماری طرح نہیں تھے، ایسے نہیں تھے کہ بس مدینے تھے آواں جاواں برد جولی میری یا محمد۔ وہ جولی والے نہیں تھے، وہ جان دینے والے تھے، اس لیے مدینہ بنا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ جولی کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ جولی کس طرح بھر جائے گا دولت سے۔ وہ قوال والے کہتے ہیں، قوالی والے، مدینے تے آواں تے جاواں برد جولی میری یا محمد۔ بس آواں تے جاواں اس لیے کہ ہمارا جولی پیسوں سے اور دنیا سے بھر جائے، نہیں، آخرت کا سوچ کر لیں کہ ہمارا جولی نیک عمل سے بھر جائے، ایمان کی دولت سے بھر جائے، یہ سوچ کر لیں۔ تو میں پھر بھی طارق جمیل صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے سلام اس کو میں کر رہا ہوں۔ اس نے حوصلے سے کام لیا ہے، وہی کردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا، وہی کردار اس نے ادا کیا ہے۔ ان بے غیرتوں کے لیے اس نے پھر بھی دعا کیا ہے۔ وہ جو روتا ہے تو اس سے کسی نے جائیداد تو نہیں دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہوا ہے۔ ہر ایک بیان میں وہ روتا ہے۔ وہ کیوں روتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کا رونا، وہ اس لیے روتا ہے کہ میں جو بیان کرتا ہوں ہمارے گلے بیٹھ گئے، حق پرست علماء جو ہے وہ تھک گئے، تبلیغی حضرات
بستروں پہ تھک گئے، پہاڑوں دریاؤں میں اور باہر ملکوں میں چلنے پھرنے پہ تھک گئے اور زیادہ لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس بات پہ ہو رہا ہے. تو اس بات پہ میں پھر بھی طارق جمیل صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.